نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا مہینہ جو اب جا رہا ہے یہ ذوالقعدہ کا ہے، اور بالکل چند دنوں کے بعد ذوالحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے۔ ویسے تو جتنے دن بھی ہیں، جتنی راتیں بھی ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کے حساب سے چل رہے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج ہو، چاند ہو، رات ہو، دن ہو، سب اللہ کے امر کے تابع ہیں اور اللہ کے حکم سے اپنے اوقات پر برابر چل رہے ہیں۔ اگر اللہ رات کھڑی کر دے کوئی دن نہیں لا سکتا، اگر اللہ تعالیٰ دن کے اجالے کو روک دے کوئی رات نہیں لا سکتا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی کی رحمت سے رات اور دن اپنے اپنے مقررہ اوقات پر آ رہے ہیں۔ لیکن بعض راتیں اور بعض دن ایسے ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میری رحمت کو حاصل کرنے کے خاص اوقات ہیں۔ مثلا مہینے سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت الہیہ خوب جوبن پر ہوتی ہے۔ جو نفل پڑھتا ہے اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، جو ایک فرض پڑھتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ رمضان بھی تو اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اسی طرح بالکل جیسے دیگر مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو بعض مہینوں کو اللہ فرماتے ہیں یہ میری رحمت کے حصول کے خاص اوقات ہیں اور مواقع ہیں۔ اسی طرح بعض راتوں کو اللہ فرماتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کی بنی ہوئی ہیں، اور وہ شب قدر جو ہے یہ بھی اسی روٹین سے آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح دن بھی سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ایام ہیں
جن میں سورج طلوع ہوتا ہے، ان تمام ایام میں اللہ کے ہاں اگر بابرکت دن ہے تو وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ دن سارے اللہ کے، راتیں ساری اللہ کی، مہینے سارے اللہ کے، لیکن بعض راتوں کو، بعض دنوں کو، بعض مہینوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری رحمت کے حصول کے خاص مواقع ہیں۔ اب ان کی حکمت کیا ہے؟ اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، تاہم علماء نے اس کی کچھ حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ مثلا ایک حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو کر ہم اتنے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارا دنیا میں آنے کا اصل مقصد تھا عبادت الہیہ، اس کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، لیکن دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو کر وہ جو اصل مقصد تھا وہ ہمیں بھول جاتا ہے، اور اس مقصد کو دوبارہ یاد دلانے کے لیے اور اس جوش اور ولولے کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے رب العالمین بعض دنوں کو فرماتے ہیں یہ میری رحمت کے حصول کا دن ہے، ہمت کرو، یہ رات جو ہے نا یہ میری رحمت کے حصول کی رات ہے، خوب کوشش کرو، یہ دن جو ہے نا چند، یہ دن میری رحمت کے حصول کے خاص ایام ہیں، ان میں خوب محنت اور کوشش کرو۔ تو شاید ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے اور ہماری سست رفتاری کو برق رفتاری اور تیز رفتاری میں تبدیل کرنے کے لیے اور ہمارے پست حوصلوں کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے بعض ایام اور بعض راتیں اور اسی طرح بعض مہینوں کو فوقیت دی ہے اور فرمایا کہ یہ میری رحمت کے حصول کے خاص مواقع ہیں۔ اسی طرح بعض جگہوں کو، ابھی مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر کی عظمت تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور میں اگر آج کی اس رات کی بیان کرنا شروع کر دوں اور بڑا لمبا لیکچر دے دوں تو قطعاً یہ میرا لیکچر درست نہیں ہوگا، کیونکہ میرے کہنے سے، کسی اور کے کہنے سے وہ وقت کے اندر وہ شرف اور عظمت نہیں آئے گی جب تک کہ میرا رب نہ کہے تو رحمتیں اور برکتیں ڈالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس تمہید کے بعد عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی بالکل ماضی قریب میں گزرا، جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو اگلا مہینہ شوال کا شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ابھی مہینہ جا رہا ہے بالکل آخر پہ پہنچا ہوا ہے، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور اس سے اگلا ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ جو مہینے ہیں ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ حج تو ذوالحجہ میں ہوتا ہے، یعنی اگلے مہینے میں، اور وہ بھی چند دن ہوتا ہے۔ تو یہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 3 مہینے کیوں کہیں گے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ شوال اور ذوالقعدہ یہ حج کی تیاری کے مہینے ہیں، یا اگر کوئی آدمی مثلا حج قران کرتا ہے تو وہ ان مہینوں میں احرام باندھ سکتا ہے حج کا، اس لیے ان کو حج کے مہینے کہا گیا ہے۔ تو یہ مہینے بڑی عزت والے ہیں، ان میں حرمت والے مہینے جو ہیں 4، ان میں شوال تو نہیں، لیکن ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت، عزت، شرف اور مقام عطا فرمایا۔ ان میں سے یہ مہینہ جو ابھی جا رہا ہے یہ بھی ہے، اور اس سے اگلا مہینہ بھی ہے ذوالحجہ کا۔ اچھا یہ حرمت والے مہینے ہیں تو یا اللہ
تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ اچھا، اب یہ حرمت والے مہینوں میں پھر جب ذو الحجہ کا مہینہ آتا ہے جو ابھی آنے والا ہے، جس کے اہتمام کے لیے میں نے آج کا یہ درس اس کا موضوع کا انتخاب کیا ہے، یہ جو مہینہ ذو الحجہ کا آنے والا ہے، اس کے اندر ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو ارکان اسلام جو 5 ہیں، کلمہ طیبہ تو ہر وقت ایمان ہے، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ کسی مہینے میں اکٹھے نہیں ہوتے سوائے ذو الحجہ کے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ذو الحجہ میں حج ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی مہینہ میں حج ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بندہ کہے میں محرم میں کرتا ہوں، میں سفر میں کرتا ہوں، ربیع الاول میں کرتا ہوں، کسی مہینے میں کرتا ہوں، نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر کلمہ تو ہے ہی ہر مہینے میں، نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے۔ یہ جو 9 دن ہیں ان کے روزے کی فضیلت ہے، بالخصوص یوم عرفہ جو 9 ذو الحجہ کا روزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو روزہ بھی ہے ذو الحجہ میں اور حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ یہ جو قربانی ہے یہ بھی ایک مالی عبادت ہے، زکوٰۃ جیسا کہ مالی عبادت ہے۔ تو ارکان اسلام سارے اکٹھے ہو وہ اس مہینہ میں نظر آتے ہیں اور کسی مہینے میں نظر نہیں آتے۔ تو جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، جن جگہوں کو اللہ نے شرف بخشا ہے، ان کی عزت اور ان کی قدر یہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، وہ یہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے فضائل سنانے سے کسی چیز کی فضیلت نہیں بنتی، اسی طرح کسی جگہ کی فضیلت بھی نہیں بنتی۔ مثلا یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کو حاجی عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو وہ منظر بار بار نصیب فرمائے۔ تو کھلے میدان میں سارے حاجی اکٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج ہے ہی عرفے کا نام، سب رب کے سامنے رونا دھونا اور دعائیں مانگنا اور جناب اللہ تعالیٰ کے سامنے فریادیں، اور ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے یا ہمارے اسلام آباد میں کوئی شخص کہے کہ یار جو فلاں گراؤنڈ ہے، کھلا میدان ہے، کھلا جگہ ہے، تو یہاں بھی ہم عرفے والے دن اکٹھ کریں گے، جیسا کہ سنا ہے کہ بعض لوگوں نے پہلے کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی کوشش کی بھی ہے کہ فلاں میدان میں جمع ہو جائیں، اور جیسے عرفات میں حاجی دعاؤں میں مصروف ہوتے ہیں ایسے یہاں ہم بھی مصروف ہوں، وہ حج والا خطبہ سنیں اور جناب یہ کام ہم یہاں بھی کریں اور رونا دھونا شروع کر دیں۔ علماء نے فرمایا یہ تو بدعت کر رہے ہو، بجائے ثواب کے الٹا گناہ کر رہے ہو۔ کیوں؟ اس میدان کو وہ تو شرف بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس میدان میں آپ جمع ہو رہے ہو اس میدان کو شرف نہیں بخشا گیا۔ میرے کہنے سے، میرے بیان کرنے سے نہ کسی جگہ کو شرف مل سکتا ہے، نہ کسی وقت کو شرف مل سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے ابھی ہم نے تکبیریں پڑھنی ہیں 9 ذو الحجہ سے ہر نماز کے بعد۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا کلمہ ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اچھا، اب میں آج صبح مسجد میں کہوں جی بھئی اللہ کی بڑائی کا کلمہ ہی ہے اور ابھی سے شروع کر دیتے ہیں، تو علماء بتائیں گے کہ یہ تو بدعت کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ تمہیں ثواب ملے تمہیں الٹا گناہ ملے گا۔ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، پیچھے رہو۔ یہاں پہ وہ پیر نصیر الدین صاحب
کہ وہ شعر بڑے یاد آتے ہیں جو فرماتے ہیں عالم ہے تو جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے۔ تو اپنے طور پر میں اگر تکبیریں آج شروع کروں کوئی اجر نہیں، تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے وہی شرف والی چیز ہے۔ تو ذوالحجہ کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، بالخصوص اس کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں یہ بڑے شرف والی ہیں۔ والفجر ولیال عشر، آخری پارے میں سورۃ الفجر میں ولیال عشر سے مفسرین فرماتے ہیں یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ یہاں پہ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کی 10 راتوں کا ذکر فرمایا، 10 دنوں کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے رات کا ذکر کیوں کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ ہم نے نفلی عبادتیں کرنی تھیں اور نفلی عبادت کے لیے دن کی بنسبت رات کا وقت زیادہ اہم ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، میرے محبوب رات کو تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ اور اللہ اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، میرے بندے رات کو بستر سے اٹھ کر وہ میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے پہلو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو کم سوتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رب کے سامنے رات گزارتے ہیں، کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں۔ یہ رات کا موقع تنہائی کا موقع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کی 10 راتوں کا ذکر فرمایا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے دنوں کا ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا میرے سننے والے جتنے احباب بھی ہیں ان سے یہ گزارش ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی، کہ جو ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے اس وقت راتوں میں عبادت اس کی زیادہ کوشش کیجیے اور اہتمام کیجیے۔ بڑی اہم راتیں ہیں اور بڑی فضیلت والے راتیں ہیں، اور بالخصوص جو اللہ تعالیٰ نے رات کا تذکرہ کیا، اپنے بندوں کی صفات میں تذکرہ کیا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ میرے بندے رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں، کیونکہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تو جائز نہیں۔ اس پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ یہ رب کے سامنے جھکتی ہے اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے۔ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے فرما اطاعت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ یہ جو رب کے سامنے سجدہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سجدہ کرتا ہے وہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں وسجد وقترب، اے میرے محبوب سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بندے وہ رات میرے سامنے سجدے میں گزارتے ہیں، یعنی میرا قرب تلاش کرنے کے لیے اور میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ہمارے ہاں جوش زیادہ ہوتا ہے، جذبات بہت ہوتے ہیں، ہلا گلا کو خوب ترجیح دی جاتی ہے اور سنت طریقوں سے غفلت برتی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اگر ساری رات بھی ہم نفلیں پڑھتے رہیں تو جس عمل پر مہر رسالت نہیں ہوگی وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ عشاء کی نماز پڑھی کوئی نہیں، فجر کی نماز پڑھی کوئی نہیں، جماعت میں حاضر کوئی نہیں ہوا، رات کو جناب محفل لگائی اور خوب
نوافل پڑھ رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے کسی اور سے کہوں، اور جو جان بوجھ کر فرض نماز میں شامل نہیں ہو رہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس پر تو اللہ کے رسول اتنا غصہ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے یہ مقام حاصل پائے گا؟ اس لیے میرے سننے والوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ راتیں واقعی بڑی اہم ہیں، لیکن خدا را اپنے طریقے سے کوئی نیا شوشہ نہ چھوڑنا، وہی عمل کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ فرائض کا اہتمام کرنا، اور کرنے والے کام جو ہیں وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم عرض کریں گے۔ سجدہ و قیامہ، اسی طرح قیام رات کی نمازوں میں لمبا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت، وہ نماز بڑی افضل ہے جس کے اندر لمبا قیام ہو، لمبا قیام ہو نفل نمازوں میں، رب کے سامنے بندہ سجدہ ریز ہو، اور نہ کوئی دیکھنے والا ہو نہ کوئی سننے والا ہو، بس ایک رب ہو اور ایک بندہ۔ میں اس دن اپنے ایک دوست سے عرض کر رہا تھا، کسی بزرگ کا واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یارا جی کوئی ایسا بزرگ بتاؤ جس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہوں، میں نے دعا کروانی ہے، بڑا مسئلہ ہے، کوئی پریشان ہوں۔ نیک لوگوں سے دعا کروانا منع نہیں ہے، لیکن میں ان کی باتوں میں سنانے لگا ہوں۔ ان سے کسی نے پوچھا کوئی ایسا بزرگ پتہ ہے جس کی دعائیں بہت قبول ہوں، میں نے دعا کروانی ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا تو میں نہیں جانتا، ہاں جو دعا کو قبول کرنے والا ہے اس کا پتہ ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ تم بیٹھو اور اللہ سے یوں باتیں کرو جیسے تمہارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے اللہ، میں مجبور ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں واقعی خطا کار بھی ہوں، میں واقعی گناہ گار بھی ہوں، سیاہ کار بھی ہوں، لیکن یا اللہ غدار نہیں ہوں، اس پیشانی کو تیرے علاوہ غیر کے سامنے نہیں جھکایا، ان ہاتھوں کو تیرے علاوہ غیر کے سامنے نہیں پھیلایا۔ یا اللہ ہوں تیرا ہی، تو نہیں معاف کرے گا تو کون مجھے معاف کرے گا؟ رب بھی کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، رب نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اس لیے ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کیجیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلائیے۔ ذوالحجہ کے فضائل تو اور بھی بہت ہیں۔ ہمارا جو دین ہے نا مکمل ہوا تو وہ بھی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت بھی ذوالحجہ میں ہی نازل ہوئی۔ اور ایک یہودی نے کہا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نئی عید تو نہیں بناتے، ہمارے ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کافی ہیں، باقی یہ آیت جب نازل ہوئی تو وہ یوم عرفہ تھا اور وہ ہمارے ہاں ویسے ہی مبارک دن تھا، تو ہمیں عید بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ برکت یہ بڑے اہم دن ہیں، دین کی تکمیل ان دنوں میں ہوئی۔ اس کے علاوہ اور فضائل بھی ہیں، وہ انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا، اور ان دنوں میں ان راتوں میں جو کرنے کے کام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے گئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا، لیکن خدا را سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کیجیے۔ اور ایک بات آخری اور یہ عرض کر دوں، اس پہ تفصیلی بات بعد میں کریں گے، کہ جو لوگ آج کل یہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ہر روز یہ بات کروں کہ قربانی کے خلاف لیکچر دینے میں مصروف ہیں۔ او جی کسی غریب کو پیسے دے دو، او جی سڑک بنوا دو، او جی لوگ بڑے پریشان ہیں دے دو، فلاں کر دو فلاں کر دو، قربانی نہ کرو۔ یہ لوگ دراصل شعائر اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اسلام کے احکامات میں اپنی رائے ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بتائے ہیں ہم انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو مرتے دم تک دین حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔